أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے مومنین و مومنات کی جو حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ان مجالس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات نازل عزیزان محترم بے شکر خدا و بے طفیل چہاردتن سلسلہ گفتگو وہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کی جانب سے عطا کردہ وہ جملے جو امام کا تعارف ہیں ان کے ذریعے سے معرفت امام حاصل کریں. معرفت امام اس لیے ضروری نہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنا جی بہلا لیں اور خوش ہو جائیں بلکہ معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ جب میرے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ جو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یہاں لِيَعْبُدُونَ سے مراد لِيَعْرِفُونَ ہے یعنی جن و انس اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. اس نے پھر آگے بڑھ کر دوسرا سوال کیا کہ مولا یہ بتائے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. اور یاد رہے یہ سوال و جواب اس وقت ہو رہا ہے جب میرے مولا مکے سے نکل کر کربلا کی طرف گامزن ہے. رستے میں کہیں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ معرفت خدا کیسے حاصل ہوتی ہے. امام نے فرمایا اللہ نے ہر زمانے میں ایک ایسا امام رکھا ہے جس کی اطاعت کو انسانوں پر واجب کیا ہے. جس نے اس امام کی معرفت حاصل کر لی اس نے در حقیقت اللہ کی معرفت حاصل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری معرفت ابتدائی خدا خود مشروط ہے معرفت امام سے. اگر ہم امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے تو ہم حقیقی توحید تک دسترس حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے.
اور امام کی معرفت سے ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ درست ہے بہت سے افراد ہیں کہ جو امام کو امام مانتے ہیں اور اتنوں کو ہی امام مانتے ہیں جتنوں کو خدا نے بنایا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا ہے نہ اپنی طرف سے کوئی کمی۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات امام کو امام مانتے ہیں وہ سارے ہی ایک درجہ معرفت پہ ہوں، وہ سارے ایک درجے پہ نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ درجہ معرفت جدا ہے، اس لیے جب معرفت کا درجہ جدا ہو تو ایمان کا درجہ بھی جدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایمان معرفت سے آتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ کی معرفت، آپ پہچان کو کہتے ہیں نا، پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو، اور علم ہوگا تو درجہ بلند ہوگا۔ امام کی معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ درجہ معرفت بلند ہوگا تو ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ آپ کو تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا کہ اصحاب تو بہت سے ہیں، لیکن جو درجہ سلمان کو ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ اصحاب تو بہت سے ہیں لیکن جو درجہ حضرت ابوذر کو ملا وہ دوسروں کو نہیں ملا، جو عمار و حذیفہ کو ملا وہ دوسروں کو نہیں ملا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہی کلمہ پڑھا تھا جو باقی پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے جتنے باقی پڑھتے تھے، وہی روزے رکھتے تھے جو باقی رکھتے تھے۔ یہ سارے معاملات جو واجبات کے تھے، محرمات کے تھے، وہ وہی تھے جو باقیوں کے تھے۔ لیکن ایک چیز جس نے ان کو باقی حضرات سے ممتاز کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی۔ اور جب اس درجے پہ پہنچے تو معاملہ جدا ہو گیا۔ اب ہم سلمان کے ساتھ کسی اور کو نہیں رکھیں گے۔ ارے چھوڑیے، ہم ابوذر کو سلمان کے برابر نہیں سمجھتے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ایمان کے 10 درجات میں سے آخری درجہ جس کو حاصل ہوا وہ حضرت سلمان ہے، اور 9واں درجہ جس کو حاصل ہوا وہ حضرت ابوذر ہے۔ اور جانتے ہیں ان 2 درجوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ، عجیب مرحلہ ہے، حدیث معصوم ہے۔ فرماتے ہیں اس ایک درجے کا فاصلہ حدیث کے اندر جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اگر سلمان کو یہ معلوم ہو جائے تو اگر ابوذر کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ یہ دعا کریں گے کہ پروردگار سلمان کے قاتل پر رحمت نازل فرما۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اب میں کیا کروں گی، یہ بالکل ابتدا میں بات سنگین ہو گئی ہے جی، تو جو ہے پریشان ہے آپ حضرات؟ چلیے اب اس حدیث پہ گفتگو ہوگی، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اس حدیث پہ گفتگو ہوگی۔ کیا کہا؟ دعا کریں گے کہ قاتل سلمان پہ خدا رحمت نازل کرے۔ کیوں؟ ذرا توجہ چاہوں گا حضور والا، جب معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ جتنا ظرف مجھے عطا کیا گیا ہے اتنا ظرف دوسرے کو بھی دیا جائے، اور جب ظرف ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے تو عین ممکن ہے میں جس چیز کو درست نہ سمجھ رہا ہوں وہی چیز دوسرے کے لیے درست ہو، کیونکہ وہ جس زاویے سے دیکھ رہا ہے میں اس زاویے سے نہیں دیکھ رہا۔ چلیے آئیے میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشریف فرمائیں۔
یہ حدیث بڑی معروف ہے، بزرگان نے یقیناً سن رکھی ہے، میں اس کو اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام تشریف فرمائے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور گروہ آیا تو جو بیٹھا ہوا گروہ تھا وہ جانے لگا، اور جیسے ہی وہ رخصت ہونے ہوا یہ نیا جو گروہ آیا تھا اس نے آگے ساتھ ہی کہا مولا آپ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ملتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں ان سے کیوں نہ ملے؟ کہا مولا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ بات نہیں پہنچ رہی ہے، یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنی معرفت ہمیں ہے انہیں نہیں ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے حضور، یہ فقط آج ہمارے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا، لیکن اب امام کے سامنے جب بات ہوگی تو بات کہیں تک پہنچ جائے گی۔ کہ مولا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں۔ کہ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے کہ جو تم جانتے وہ یہ نہیں جانتے؟ کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ جو سب کچھ خدا جانتا ہے کیا وہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ جو کچھ ہم جانتے ہیں کیا وہ تم جانتے ہو؟ کہ نہیں۔ کہا تو جب اپنے علم کی بنا پر خدا ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم تمہیں نہیں چھوڑتے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنے علم کی بنا پر انہیں چھوڑو؟ توجہ فرما رہے گا؟ ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ توجہ کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگے کہ میرا درجہ معرفت فلاں سے زیادہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے گراتے ہیں، یا جو نیچے والا ہو گیا یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے؟ حضور والا مقامات اہل بیت سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کا روح نہیں ہے، جو جتنا سمجھ سکے اتنا سمجھے۔ اور اب حدیث آگے بڑھ رہی ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھو ایمان کے زینے ہیں، درجات ہیں، اگر تم کسی اوپر کے زینے پہ کھڑے ہو تو اور نیچے کوئی کھڑا ہے تو جو نیچے کھڑا ہے اسے گراؤ نا، ورنہ جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سے نیچے جو کھڑا ہے اسے نہ گراؤ، بلکہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو، ورنہ جو تم سے اوپر زینے پہ ہے وہ تمہیں گرائے گا۔ اور اب امام نے ایک اصول دیا کہ دیکھو اگر تمہارا مومن بھائی جو نچلے زینے پہ کھڑا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کے درجہ معرفت میں ابھی کمی ہے تو یہ دیکھو کہ کیا اس میں سکت ہے یا نہیں ہے۔ اگر سکت ہے تو بڑے پیار سے اسے نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر کے درجے میں منتقل کرو، اور اگر دیکھو کہ اس میں سکت نہیں ہے تو وہ جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دو، کیونکہ اگر وہ تمہارے بوجھ ڈالنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ سوچئے ائمہ اتنا کچھ بھی جاننے کے باوجود ہمیں کہاں اپنے حلقہ احباب سے خارج کرتے ہیں۔ اگر فقط اس طرح سے بات ہوتی پریشان تو نہیں آتا۔ اگر فقط یہ بات ہوتی کہ بس جو میں جانتا ہوں وہی حرف آخر ہے تو پھر ائمہ کو تو کب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کہاں ان کے پیر کی خاک، لیکن یہ معرفت درجہ بدرجہ ایسے بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا جو درجہ ہے اس کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بات چل رہی تھی معرفت امام کے حوالے سے، پریشان تو نہیں ہے نا اللہ؟ آج گفتگو چونکہ ابتدائی مرحلے میں ہے اور پچھلے سال زیارت جامعہ کیونکہ مسلسل عنوان ہے، پچھلے سال ایک مقام پر گفتگو رک گئی تھی، آج اسی سے آگے بڑھانی ہے، اور آج جو جملہ 19واں ٹکڑا ہے زیارت کا، توجہ
19واں ٹکڑا ہے زیارت جامعہ کا. جو آج جملہ ہے وہ بہت ہی لطیف بھی ہے، بہت ہی مختصر بھی ہے اور بہت ہی طویل بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھیلاتے جائیں تو جتنا پھیلائیں گے پھیلتے پھیلتے پوری زیارت جامعہ بن جائے گی، اور اگر سکیڑتے سکیڑتے اس کو مختصر کریں گے تو ایک جملہ بن جائے گا. اور جملہ یہ ہے کہ السلام علی ائمۃ الہدی، ہدایت کے اماموں پر سلام ہو. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے؟ توجہ فرما لیں گے. سب سے پہلے تو یہی دیکھ لیجئے کہ امام کیا ہے. اگر یہ نہ سمجھ میں آئے کہ امام کس کو کہتے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں توجہ فرمائیں بڑی خوبصورت جملے لکھے ہیں. اجازت دیں تو میں نقل کروں. شیخ صدوق کیا لکھتے ہیں؟ شیخ صدوق لکھتے ہیں امام مختلف مقام پر مختلف ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف ہوتے ہیں. اگر کوئی مستری گھر بنا رہا ہو اور گھر بنانے کے لیے وہ دیوار کو سیدھا رکھنے کی غرض سے ایک ڈوری اور اس کے نیچے چاقول جس کو کہتے ہیں لوہا باندھتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو بھی امام کہتے ہیں. شیخ صدوق لکھتے ہیں کیوں اس سے تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح وہ دیوار کو سیدھا رکھتا ہے ویسے امام برحق دین کو سیدھا رکھتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد والے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا، اگر بغیر اس کے کام شروع کر دیا جائے تو آپ کی دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے دین کی دیوار کو اگر کجی سے بچانا ہے تو کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا جو خود ٹیڑھا نہ ہو. کسی ایسے امام کے پیچھے چلنا ہوگا کہ جو خود کجی پر نہ ہو، جو خود ٹیڑھا نہ ہو. اب آگے شیخ صدوق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور امام کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو تسبیح دیکھتے ہو تم، اس تسبیح کے اندر جو ڈوری ہے اس کو امام کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جس طرح تسبیح دانوں کو منظم رکھتی ہے، ویسے امام اس دین، عقائد اور اسلام کے نظام کو منظم رکھے ہوئے ہیں. نہیں بات نہیں پہنچی شاید. آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا تھا. سوال پڑھنے اور وہ خطبہ سب جانتے ہیں، خطبہ فتح کیا کے نام سے معروف ہے. اس خطبے میں ایک جملہ جناب سیدہ کا یہ بھی تھا، توجہ چاہوں گا. فرماتی ہیں جعل اللہ طاعتنا، اللہ نے ہماری اطاعت کو رکھا ہے کیوں؟ نظاماً للملہ، تاکہ ملت اسلامیہ کا نظام چلتا رہے. نہیں بات نہیں پہنچی ہے. اگلا جملہ بیان کروں. فرماتی ہے امامتنا، اور ہماری امامت کو رکھا ہے کس نے؟ اللہ نے. کیوں رکھا ہے؟ اماناً للفرقہ، تاکہ تفرقے سے امان دی جا سکے. یہ جملے اس قدر وسیع ہیں کہ اس پہ جتنا کلام کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن یہاں رک جائیں. آپ جانتے جناب سیدہ کو جب بلایا گیا ہے تو کیا الزام لگا کر بلایا گیا تھا؟ توجہ بنوائیں. کیا الزام لگا کے بلایا گیا تھا؟ آپ ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہی ہیں. توجہ فرمائیں. آپ نظام کو سبوتاش کر رہی ہیں. یہ الزام کس پہ تھا؟
جناب سیدہ اور ان کے اہل خانہ پر. جناب سیدہ نے وہاں جا کر کیا کہا کہ ہماری امامت اور اطاعت تفرقے بازی کی طرف نہیں لے جاتی، امت کو اکٹھا کرتی ہے. لہذا آج کے بعد اگر کہیں آپ یہ سنیں کہ امامت کا موضوع چھڑے اور کوئی کہے حضور یہ بات نہ کرے اس سے تفرقہ ہوتا ہے، تو جناب سیدہ تو فرما چکی ہے ہماری امامت تفرقے بازی کے لیے نہیں، ہماری امامت تو جوڑنے کے لیے ہے. تفرقہ انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اہل بیت کے نظام کو ٹھکرایا. اگر نظام نہ ہو تو جو فرما رہے اللہ، دیکھیے نا دنیا کتنی پریشان ہے، دنیا کس قدر پریشان ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم نے تو ایسے ایسے گنبد بنا رکھے ہیں کہ جس کے اندر کوئی در نہیں آ سکتا. تو دنیا کو خدا نے دکھایا اگر اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ وہی ہیں جنہوں نے امامت الہیہ کو مانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ امامت اہل بیت ہی ہے جو نظام دیتی ہے، یہ امامت اہل بیت ہی ہے جو منظم کرتی ہے، یہ امامت اہل بیت ہے کہ اگر اس نقطے پر تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو یہ سارے تفرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے. دیکھیے نا اتفاق تو ہمیشہ اسی نقطے پہ ہوگا جو سب کے یہاں مانا جائے، ایسا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے حضرات، میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں آپ کی خدمت میں. ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں، شکریہ آپ کا، آپ مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشترکہ چیز جو ہے یا وہ قرآن ہے یا وہ رسول ہے یا اہل بیت ہے، ان پر اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے. باقی جو چیزیں اگر مشترک نہیں ہیں، بس اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح ہو گئی ہے. امامت شیخ صدوق سے بات چلی کان کر دے، فرماتے ہیں کیا امامت اور کیا ہے جی؟ ایک مستری جو چاقو لٹکاتا ہے وہ ہے، دوسرا تسبیح. اب وہ کہتے ہیں توجہ چاہوں گا، وہ کہتے ہیں جب بھی سکے بنائے جاتے تھے تو سکوں میں سب سے پہلے جس سکے کو بنایا گیا، توجہ، سب سے پہلے جس سکے کو ڈھالا گیا اس سکے کو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا تھا کہ اس سے ملتے جلتے ہونے چاہیے، اس سے ملتے جلتے ہونے چاہیے. شیخ صدوق کہتے ہیں وہ جو سکہ سب سے آگے رکھا جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں. بہت لمبی ان کی تحریر ہے، وہ ساری میں نہیں بیان کرتا، آگے بڑھنا ہے. ایک اور چیز سن لیجیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. پھر وہ کہتے ہیں جب تیر بنائے جاتے تھے تو جو ہے، اب تو زمانہ نہیں رہا، جب تیر بنائے جاتے تھے تو تیروں میں سب سے پہلے ایک تیر بنتا تھا کہ جس کو معیار کے طور پہ رکھا جاتا تھا کہ جتنے بھی تیر بنیں گے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیں گے. کہا یہ جو تیر ہوتا تھا جو سب سے پہلے بطور معیار سامنے لایا جاتا تھا اس کو امام کہتے تھے. توجہ فرمائیے حضرات نے، یعنی معیار کیا ہے؟ دیکھیں امام صرف وہ نہیں ہے کہ جو نماز میں آگے کھڑا ہو جائے، وہ چونکہ مجھ جیسے کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہم جیسے ہی اس کو معین کریں گے تو اس کا ایک خاص لیول ہے، وہ اس سے آگے
نہیں جا سکتا. جب آپ کہیں گے امام در دین، اس کا مطلب یہ کہ ہر صفت کمال میں امام ہو، یعنی ہر وہ شے کہ جو کمال ہے وہ اس میں موجود ہو، اور ہر وہ نقص کہ جس کو نقص کہتے ہیں وہ اس سے پاک ہو. اگر ایسا کوئی ہے بجز علی تو پیش کیجئے، اگر ایسا کوئی ہے بغیر علی کا تو پیش کیجئے. اس کو کہتے ہیں امام. اور اب یہ تو 12 شیخ صدوق کی تعریف تھی، انہوں نے بیان کی. ایک تعریف ہے جو میرے مولا امام رضا نے الکافی میں بیان کی ہے. اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. میں تیزی سے گزر جاؤں، وقت نہیں رہ گیا زیادہ. کل سے آپ حضرات اگر بر وقت تشریف لے آئیں، مجلس آج بھی بر وقت شروع ہو گئی تھی. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام تعارف کرانے کے لیے آئے کہ امامت کیا ہے، اور جب امامت کا تعارف شروع کروایا تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ امامت ارث اوصیاء ہے، ارث اوصیاء ہے. امامت کیا ہے؟ امامت انبیاء کا ترکہ ہے. توجہ سو، انبیاء کا ترکہ ہے. امامت کیا ہے؟ خلافت اللہ و خلافت رسول ہے. دیکھیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہمیں خلیفت الرسول کی صورت میں بس رسول کی جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں چاہیے، ہمیں خلیفت الرسول کی صورت میں خلیفت اللہ چاہیے. اور خلیفت اللہ وہی ہوگا جسے اللہ چنے. توجہ ہے کہ نہیں حضرات؟ جسے اللہ چنے کا وہ خلیفت اللہ ہوگا. خلیفہ رسول ہے. امامت کیا ہے؟ خلافت اللہ ہے، خلافت رسول ہے. آپ فرماتے ہیں امامت کیا ہے؟ امامت مقام امیر المومنین ہے، میراث حسن و حسین ہے، نظام مسلمین ہے، مومنین کی عزت ہے، اسلام کی بنیاد ہے. یہ سارا تعارف امامت کا کون کروا رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام. ذرا توجہ فرمائیں. اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک عام خاطی انسان امام چن سکتا ہے؟ جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امام اللہ کو بنانا ہے، اللہ بنائے گا، انسان نہیں بنا سکتے. امام نے ایک ایسا جواب دیا جو ساری کلامی بحثوں کو اپنے اندر سمولے. اور کیا فرمایا کہ دیکھو امام کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک علم ہے، دوسری عصمت ہے. یہ علم اور عصمت میں جسم کا عضو تو نہیں ہے کہ تمہیں دکھ جائے کون ہے کون نہیں ہے. عصمت اس کے پاس ہی ہے جس کو ملی ہے، یا وہ جانتا ہے یا جس نے دی ہے وہ جانتا ہے. عام انسانوں کو کیا پتا کہ کون معصوم ہے کون نہیں ہے؟ انہیں کیا معلوم اس کے پاس علم لدنی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا جس نے دی ہے وہی اپنے رسول کے ذریعے سے معین کرے کہ میرے بعد کون ہے جو دین کا محافظ ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات. اور اب ایک اور چیز، قرآن کی طرف ہم جائیں تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ امام تو ہیں لیکن سارے ایک سے نہیں ہیں. ایک سے اماموں کی قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں. کبھی کہتا ہے کہ امام نار یہدون الی النار، آگ کی طرف بلانے والا امام. کبھی کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
یہ کون سے امام ہیں؟ یہ وہ امام ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی ہر جگہ لفظ امام بھی ایک معنی میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے کہیں پر امام نار ہے، کہیں پر امام وہ ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. لیکن امر پروردگار سے ہمارے امر کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ فقط کسی کا کھڑے ہو جانا یہ کہہ کر کہ میں امام ہوں کافی نہیں ہے. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ امام نار ہے یا امام ہدایت. اگر امام ہدایت ہے تو اس کے پیچھے چلنا درست، لیکن اگر امام نار ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بروز حشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے سارے ایک ہی امام کے پیچھے ہوں گے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے امام نار، دوسری طرف کہہ رہا ہے امام ہدایت. نہیں، بات نہیں پہنچ رہی ہے حضور. توجہ ہے بات کی. تاریخ میں چلوں آپ کو ایک جگہ. میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا اور آگے حضرت موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے، نہیں بڑھ سکتا کیونکہ سمندر ہے. خدا نے کہا اپنے عصا کو مارو، رستے بن گئے. اب ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت موسیٰ کے لشکر کے آخری شخص نے سمندر سے قدم باہر نکالا تو یہاں فرعون کے لشکر کے آخری شخص نے سمندر میں قدم رکھا اور اس پر حکم ہوا کہ اے موسیٰ دوبارہ عصا مارو تاکہ یہ دوبارہ جڑ جائے، مل جائے. پروردگار مجھے ایک سوال کرنا ہے، کہ آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے لشکر میں سارے ہی اچھے تھے؟ کیا آپ کی عقل یہ تصور کرتی ہے کہ جتنے تھے سب اچھے تھے، کسی نے ایک بھی برا کام نہیں کیا تھا؟ باقی کوئی ہو یا نہ ہو، کم از کم سامری تو اسی میں تھا جس نے بعد میں جا کر 2 سالہ پرستی کروائی اور وہ ایمان بھی نہیں لایا تھا حضرت موسیٰ پر. وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا. اور عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ فرعون کے لشکر میں جتنے بھی تھے ان میں سے کیا کبھی کسی نے کوئی اچھائی انجام؟ بھائی اپنے ماں باپ کا اگر ادب کرتے ہوں، بچوں کو پالتے ہوں، گھر والوں کا پیٹ پالتے ہوں تو یہ بھی کوئی نیکی کم ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ بھی کرتے ہو تو بھی نیکی تو کی. تو میں کہوں گا پروردگار ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں سارے برے اور یہاں سارے اچھے. تو کچھ نیکیوں کا پاس رکھ کے کچھ کو بچا لیتا اور کچھ کو وہاں جو تھے ان کو غرق کرتا. کہا نہیں، نیکی اور بدی کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ دیکھیں گے آگے کسے امام بنا کر لا رہے ہیں. چونکہ وہاں امام ہدایت تھا، سب پار لگ گئے. یہاں امام نار تھا، اس لیے سب غرق. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں لیجئے گا کہ آپ نیکی نہیں کرنی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پریشان تو نہیں ہے اللہ؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. امام کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نیکی کا ثواب دینا بھی ہے یا نہیں. یہ امام کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے پیچھے چلا رہا ہے. اور آپ سوچئے کہ کیا ماحول ہوگا وہ جہاں لوگوں کو ایک امام نہ مل رہا ہوگا جس کے پیچھے وہ منہ چھپائیں. وہاں آپ کے آگے 12 امام ایسے ہوں گے کہ جنہیں پیغمبر کہہ کے گئے ہیں میرے بعد یہ 12 ہوں گے جو دین کے امین ہوں گے. حشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے
مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے. اب خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے. جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام ہر جگہ ایک سا نہیں ہے. یہ دیکھیے کم از کم اس دنیا میں اسے امام بنائیں کہ جسے قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. اور وہ وہی ہو سکتا ہے جسے خدا امام بنائے. کیا بہرحال میں واپس پلٹ رہا ہوں تاکہ یہ جملہ کسی طور مکمل ہو جائے. ائمۃ الہدیٰ کون سے امام؟ ہدایت کے امام جو ہدایت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہدایت کرنے کے لیے کسی کی ہدایت کرنے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو اتنا ضروری ہے کہ جو ہدایت کر رہا ہے وہ خود ہدایت یافتہ ہو. اگر وہ خود ہی ہدایت یافتہ نہ ہوگا تو اس نے کسی کی کیا ہدایت کرنی ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو خود محتاج ہدایت ہو وہ دوسرے کی ہدایت نہیں کر سکتا تو پھر کسی ایسی کو مثال کے طور پہ ایک شخص کو آپ کہیں یہ ہادی ہے لیکن وہ خود ایک اور ہادی کا محتاج ہے تو پھر اس کو کیوں بنائیں؟ اسی کو بنائیں جس کی طرف اس نے رجوع کرنا ہے. اب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں کس نے کہاں رجوع کیا. نہیں بات نہیں پہنچ رہی ہے. مثلا میں کراچی جانا چاہوں اور یہاں سے میں ٹکٹ لوں اور جا کر بیٹھ جاؤں ایئرپورٹ پر. وہ بورڈنگ کارڈ دے دیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے بیٹھیے یہاں پہ انتظار فرمائیں. پھر اعلان ہو کہ جناب آپ کا جہاز تیار ہے تشریف لے آئیں. جہاز میں جا کے بیٹھے اور اعلان ہو کہ آپ اپنی جو ہے وہ بیڈ کس لیں اور ہم 2 گھنٹے بعد 30,000 فٹ کی بلندی پہ سفر کرتے ہوئے کراچی اتر جائیں. معلوم ہوا 25,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز پہنچا تھا کہ اچانک جو کاکپٹ میں کیپٹن بیٹھا تھا اس نے مائک پہ کہا کہ اے لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں. میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں جہاز صحیح چلاؤں تو بیٹھے رہنا اور اگر میں صحیح نہ چلاؤں تو مجھے آ کے بتانا کہ جہاز کو کیسے چلاتے ہیں. تو جو لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے وہ کچھ کہیں نہ کہیں اتنا تو کہیں گے بھائی جب چلانا جانتے نہیں تھے تو آ کر بیٹھے. کیوں آ کر بیٹھے تھے چلانے کے لیے. اور یہاں ایک اور بات سن لیجیے. اگر کبھی ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ تو سمجھ جائیے گا کمپنی نے اس کو نہیں بھیجا ہوگا. یہ بیچ میں سے کہیں سے پاس ہو کر آیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح کیونکہ کمپنی یہ رسک نہیں لے سکتی کہ ایک پائلٹ کی وجہ سے اپنے پورے حساب کتاب کو داؤ پہ لگا دے. خدا بھی رسک نہیں لے سکتا کہ کسی ایسے کو ہادی بنائے نعوذ باللہ کہ جسے خود ہدایت چاہیے. نہیں بات نہیں پہنچی حضور. جسے خود ہدایت چاہیے ہو خدا اس کو اپنے دین کا محافظ نہیں بنا سکتا.
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اب قرآن مجید ہمیں ایک طرف لے کے جا رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تو وہ مکمل طور پر اپنے امتحان میں سرفراز ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے کہا اب ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جیسے امامت ملی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے خدا میری ذریت میں سے بھی کچھ میں اس کو داخل کر دے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو گفتگو بڑھاؤں۔ یہ آیت اگر کسی کو واقعاً سمجھ میں آ جائے تو وہ حقیقی امام کے دروازے پر آ جائے گا، کبھی دور نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو جب امامت ملی تو امامت سے پہلے وہ یقیناً کسی ایسے عہدے پہ تھے جس کی وجہ سے خدا ان سے کلام کر رہا تھا۔ ایک عہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ عہدہ یا رسالت ہے یا نبوت ہے؟ معلومات رسالت اور نبوت کے بعد امامت ملی۔ وہ بھی کب ملی؟ جب انہوں نے امتحان دے دیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جب انہوں نے امتحان دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس کتنے عہدے ہو گئے؟ 3، نبوت، رسالت، امامت۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب یہ بحث کلامی ہے، تھوڑی سی شاید سنگین بھی ہو لیکن نتیجہ اچھا نکلے گا اگر آپ ساتھ رہ جائیں تو۔ اگر کوئی شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، تو جو اس کی امامت ہے وہ اس کی رسالت سے افضل ہے، اور جو اس کی رسالت ہے وہ اس کی نبوت سے افضل ہے۔ اب کوئی کہیے کیسے ہوا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کہوں کہ بیٹا مجھے سورہ کوثر سناؤ، اور یہ سنا دے، اور میں جیب سے 5000 روپے نکال کے دوں، یہ لو بیٹا۔ اب یہ گیا باہر گھوم پھر کے پھر واپس آیا۔ میں نے اس کو کہا بیٹا اب مجھے سورہ الحمد سناؤ، تو میں نے اس سے سنا لی۔ میں نے پھر جیب سے 4000 روپے نکال کے اس کو دے دیے۔ پھر یہ گھوم پھر کے واپس آیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے سورہ بقرہ سناؤ، اور اس نے سنا دی۔ اس کو یاد کی، حافظ تھا۔ اب میں نے 50 روپے نکالے اور اس کو دیے، تو یہ آگے سے کیا کہے گا؟ پریشان ہے آپ اللہ؟ کیا کہے گا؟ کہے گا یہ کیا بات ہے؟ آپ کا انعام آپ کے امتحان سے میچ نہیں ہو رہا۔ بھئی یہی آئے گا جواب کہ بھئی جب الحمد جب کوثر سنی تھی اس وقت 50 روپے دیتے تو سمجھ آتا، جب الحمد سنی تھی تو اس وقت 4000 روپے دیتے تو سمجھ میں آتا، جب بقرہ سنی تھی اس وقت 5000 یا اس سے زیادہ دیتے تو سمجھ میں آتا۔ تو آپ اپنے امتحان کے حساب سے نسبت رکھیں انعام کی۔ اب حضرت ابراہیم نبوت پہلے دے دی، رسالت پہلے دے دی، اب امتحان لے کر امامت دے رہا ہے، تو خدا اتنی تو سمجھتا ہے جتنی میں اور آپ سمجھے۔ بغیر امتحان کے رسالت اور نبوت دے دی اور امامت امتحان کے بعد، اور آپ کہیں گے امامت کم تر ہے۔ یہ آپ ذرا معیار تو دیکھیے نا، اس کو ایک دوسرے سے جوڑیے، تب جا کر معاملہ بنے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟
تو معلوم یہ ہوا کہ امامت اوپر نکل گئی۔ اب یہاں ایک وہ بحث ہے کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ شیعوں پہ طعن و تشنیع کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم بعض جگہوں پہ کھل کر اور بعض جگہوں پہ نہاں طور پہ جیسے بھی ہو ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو، جن میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں، ہم ان 13 معصومین کو ماں سوائے پیغمبر کے تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں ہمارے معروف عالم دین پشاور گئے، وہاں جا کے انہوں نے یہ جملہ کہا تو بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ یہ جناب انہوں نے توہین کر دی۔ اے کاش کہ یہ غالب کا خط پڑھ لیتے۔ غالب نے کیا خوبصورت جملہ لکھا اپنا ایمان بیان کرتے ہوئے۔ میں کھول نہیں سکتا خدا کے واسطے، میں خط کھول نہیں سکتا، میں سربستہ جملہ بتاؤں گا بس۔ غالب نے کہا میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، ان سب چیزوں پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ نبی کو خاتم النبیین جانتا ہوں، اور جو لوگ 9 مسلموں کو ابو الائمہ کے ہم پلہ جانتے ہیں انہیں مشرک سمجھتا ہوں۔ جو لوگ 9 مسلموں کو توجہ ہے ابو الائمہ کے برابر سمجھے انہیں مشرک سمجھتا ہوں۔ اس وقت یاد نہیں آتی علی کی توہین، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ توہین انبیاء ہے تو ہم کہتے ہیں پھر علی پہ کسی بھی صحابی کو افضلیت دینا یہ علی کی توہین ہے۔ اس وقت نہیں آ رہا تھا، توجہ ہے کہ نہیں حضرات کی؟ بہرحال ابھی میرا افضلیت موضوع نہیں ہے، میں نے تو کچھ اور چیز ثابت کرنی ہے، پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ آیت چونکہ ہے اس کو میں مکمل کرتا چلتا ہوں، وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ حضور پہلے نبوت، پھر رسالت، پھر امامت۔ باقی کس نبی کو امامت ملی یا نہیں ملی میری ابھی اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں ابراہیم کے پاس یہ 3 عہدے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس یہ 3 عہدے ہیں۔ اگر کوئی نبی، توجہ ایک ایک جملے پر، اگر کوئی نبی حضرت ابراہیم سے افضل ہے تو ضروری ہے کہ جتنے عہدے ابراہیم کے پاس ہیں نہ فقط یہ کہ اس کے پاس ہوں بلکہ اس کے وہ عہدے حضرت ابراہیم کے عہدوں سے بڑھ کر ہوگا وہ افضل ہوگا، ورنہ برابر۔ توجہ ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی ذات افضل الانبیاء ہے، سب مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے پاس نہ فقط یہ کہ نبوت اور رسالت و امامت کا عہدہ ہونا چاہیے بلکہ حضرت ابراہیم کے عہدوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں حضرات نے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ نبوت اور رسالت، توجہ فرمائیں، نبوت اور رسالت قرآن نے کہہ دیا ہم نے ختم کر دی۔ نبوت اور رسالت قرآن نے کہا ہم نے ختم کر دی، پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب پیغمبر کے پاس کتنے عہدے ہیں؟ 3 تو ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت، رسالت، امامت۔ اب جس طرح حضرت ابراہیم کی امامت ان کی رسالت سے اور ان کی رسالت ان کی نبوت سے افضل، ویسے ہی پیغمبر کی امامت ان کی رسالت سے اور ان کی رسالت ان کی نبوت سے افضل۔ نبوت اور رسالت تمام ہوئی،
نبوت اور رسالت پیغمبر پہ ختم، لیکن رسول کی نبوت اور رسالت سے جو افضل عہدہ امامت تھا وہ تمام نہیں ہوا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں علی کو کہ علی افضل الانبیاء ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امامت محمدیہ کے وارث ہے جو سب سے افضل عہدہ تھا۔ بات ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، مجھے معلوم ہے بعض حضرات اس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ امامت رسالت سے افضل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس نبی کے پاس تینوں عہدے ہوں، توجہ فرمائیں گے حضرات، جس نبی کے پاس تینوں عہدے ہوں اس کی امامت اس کی رسالت سے اور اس کی رسالت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ پیغمبر کے پاس جو سب سے افضل عہدہ تھا خدا نے ختم نہیں کیا۔ اب ڈھونڈیے کہ کون ہے جو اس کا وارث بننے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہم پہ کہاں چھوڑا کہ تم فیصلہ کر لینا؟ جیسے ہی امامت ملی تو جو ہے اب کیا کہا؟ لِنْ جَائِلُکَ، کیا ترجمہ؟ میں، قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ آیا ہے ہم، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے تمہیں، بعض جگہوں پہ آیا ہے میں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے تفسیری، اس پہ نہیں جاتا، لیکن یہاں پر قرآن نے کیا کیا؟ نہیں کہا ہم، کہا میں تمہیں کس کا امام بنا رہا ہوں؟ انسانوں کا، اور ناس پہ الف لام یعنی جنس، یعنی تمام انسانوں کا۔ نہیں بات نہیں پہنچی شاید۔ جب بھی نبوت اور رسالت ملی ماں سوائے پیغمبر کے، تو نبوتوں کو خدا نے ایسے بھی کیا کہ سب کے لیے نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت فقط اور فقط بنی اسرائیل کے لیے تھی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس ان کے لیے تھی۔ آپ جو کہتے ہیں پیغمبر کے اجداد جو ہیں وہ دین ابراہیمی پہ تھے، تو کیسے تھے؟ نہیں بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ دین ابراہیمی پہ تھے تو دین ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ شریعت نہیں تھی، اگر ہوتی تو دین ابراہیمی پہ نہیں چل سکتے تھے۔ کس پہ تھے؟ دین ابراہیمی پہ، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کس کے نبی ہوئے؟ بنی اسرائیل کے۔ لیکن جب بات آئی امامت کی، خدا نے کہا امامت کا عہدہ ادھر ادھر کٹ کے نہیں جائے گا، للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، سارے انسانوں کے لیے جیسے ہی امامت ملی، اور خدا نے کہا میں بنا رہا ہوں۔ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اگر امام بنانے کا کسی کو حق ہے تو وہ بس اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ میں بنا رہا ہوں۔ نبوت ملی نہیں مانی، رسالت ملی نہیں مانی، امامت ملی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے خدا میری ذریت میں بھی داخل کر دے۔ اب دیکھیے، میں اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مثال کے طور پہ یہ ہمارے جو نظامت کرتے ہیں یہ یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے کہیں کہ مجھے ٹھنڈا پانی دے دیجئے، الٹا ہو جائے، ہیں جی، یہ مجھ سے کہیں مجھے ٹھنڈا پانی دے دیجئے، اور میں اس کے جواب میں کہوں اسے پھینکیے گا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آئی، میں دوبارہ بولتا ہوں، یہ مجھ سے کہیں کہ مجھے پانی دے دیں، میرے پاس پانی رکھا ہو، یہ مجھ سے کہیں مجھے پانی دے دیں، میں ان کے اس سوال پر کیا کہوں؟ اسے پھینکیے گا نہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا مجھے دینے سے انکار نہیں ہے۔ مجھے دینے سے انکار نہیں،
نے بھی شرط یہ لگائی ہے کہ آپ اسے پھینکیں گے نہیں۔ جب ابراہیم نے کہا نا پروردگار میری ذریت میں داخل کر، خدا نے یہ تو نہیں کہا ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، خدا نے کہا ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، مطلب خدا نے بتا دیا جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ بات پہنچ گئی؟ بس اب آخری جملہ، وقت پورا ہو چلا، یہ بات آج تمام ہو جائے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا عہدہ ظالموں کو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، یہ قرآن معجزہ ہے، خدا کی قسم معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا طلب کیا تھا؟ ذریت میں امامت، اپنی ذریت میں امامت طلب کی۔ اللہ نے جو جواب دیا وہ کیا؟ میرا عہد، توجہ چاہوں گا، جملوں پہ توجہ رہے، میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ پروردگار صرف یہ کہہ دیتا میری امامت نہیں ملے گی، کب میرا عہد، میرا عہدہ یہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی خدا نے اصول بیان کیا، اصول یہ ہے کہ جو میرا عہدہ ہوگا وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ میرا عہدہ ہے رسالت، میرا عہدہ ہے نبوت، میرا عہدہ امامت۔ یعنی خدا نے بتا دیا جیسے رسالت اور نبوت تم نہیں بانٹ سکتے، ویسے امامت بھی ظالم کو نہیں ملے گی، کیونکہ دوں گا میں تو ظالم کو کیسے ملے گی؟ علامہ طباطبائی نے کیا خوبصورت اس کی تفسیر میں جملے لکھے، توجہ ہے المیزان کی طرف چلیں۔ علامہ طباطبائی آخر جملے بس وجہ چاہوں گا، کیا خوبصورت جملے لکھے، فرماتے ہیں اللہ نے کہا ظالموں کو میرا عہدہ نہیں ملے گا۔ اب آئیے، وہ کہتے ہیں 4 گروپس بن سکتے ہیں، 5واں نہیں بن سکتا عقلاً۔ 4 گروپس کون سے؟ کہ ایک وہ گروپ ہے جو اپنی زندگی کے شروع میں بھی ظالم اور آخر میں بھی ظالم ہی ظالم۔ ایک گروہ وہ ہے جو شروع میں ظالم لیکن بعد میں ظالم نہیں، یہ ہو گیا۔ ایک گروہ وہ ہے جو شروع میں ظالم نہیں آخر میں ظالم، اور ایک گروہ وہ جو کبھی بھی ظالم نہیں۔ اس کے علاوہ 5واں بنا سکتے ہیں تو بتائیں، آتا ہے ذہن میں کوئی؟ پھر دہرانے کی ضرورت ہے دوبارہ؟ 4 گروہ، کتنے جی؟ ایک وہ جو شروع میں بھی ظالم آخر میں بھی ظالم، ایک وہ جو شروع میں ظالم آخر میں ظالم نہیں، ایک وہ جو آخر میں ظالم شروع میں نہیں، اور ایک وہ جو ساری زندگی کبھی ظالم نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ظالموں کو میرا عہدہ نہیں ملے گا، تو جو ساری زندگی ظالم رہے وہ تو ویسے ہی نکل گئے، نہیں بات نہیں پہنچ، جو ساری زندگی اول و آخر ظلم میں رہے وہ ویسے ہی نکل گئے، جو پہلے ظالم نہیں تھے بعد میں ظالم ہیں وہ بھی نکل گئے، پیچھے بچا وہ کہ جو پہلے ظالم تھا بعد میں توبہ کر لی، کہ توبہ بے شک کر لی ہو لیکن ظالم تو رہا، لہذا پہلے 3 گروہ نکل گئے، بچا بس ایک کہ جو نہ پہلے ظالم تھا نہ بعد میں نہ پہلے کبھی ظالم رہا نہ آخر میں ظالم رہا۔ جائیے ڈھونڈیے کون ہے ایسا کہ جس سے کبھی نہ شروع میں زندگی کے ظلم ہوا نہ بعد میں ظلم ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم ہے شرک۔ اب اگر کوئی کبھی بھی زندگی میں اس میں مبتلا رہا ہو تو سمجھ جائیے گا سب کچھ ہو سکتا ہے، امامت ابراہیم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
آگے بڑھے گی یہیں سے. امام ہدایت، امام ہدایت. اور حسین کو رسول نے کہا، کیا کہا؟ مصباح الخدا، چراغ ہدایت. آپ جانتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی چراغ جلتے ہوں گے، کبھی جلائے ہوں گے، کبھی دیکھے ہوں گے. چراغ خود جل جاتا ہے لیکن دنیا کو روشن کر جاتا ہے. حسین خود تو چلے گئے لیکن دنیا کو روشنی دے گئے. اور اس کے لیے حسین نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا ذکر کرے کوئی. کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی جمعرات کا دن تھا، مجلس عزائے امام حسین سے خطاب کر کے گھر آئے اور آگے کچھ دیر استراحت کے لیے بستر پہ دراز ہو گئے. خواب دیکھا کہ حرم امام حسین ہے اور اس میں منبر پہ بیٹھ کے درس دے رہے. اور جب درس سے فراغت ہوئی اور چاہتے تھے کہ آخر میں چند جملے مصائب کے پڑھیں، تو جو پردہ کھچا تھا مستورات کی طرف وہ ہٹا. ایک خاتون نکلی، کہنے لگی، اے مجلسی، حسین کی ماں کہہ رہی ہیں اگر میرے دل کے آرام اور سکون کا سامان چاہتے ہو تو حسین کی رخصت کا حال سنا دو. میرا بچہ کیسے رخصت ہوا یہ بتا دو. عزیزانو، خدا کی قسم، حسین کیسے رخصت ہوئے نہ یہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں بتا سکتا. یہ تو وہ زینب ہی جانتی ہیں. حسین جب سب کو کھو چکے تو ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے اور آ کر بآواز بلند کا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام. اے بیبیوں، حسین کا آخری سلام. یہ جملہ سنتے ہی ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے برآمد ہوئی اور کہا، بھیا ذرا کچھ لمحے کے لیے خیموں میں آ جاؤ. امام حسین فرس سے نیچے اترے، خیمے میں داخل ہوئے. زینب نے بھائی کا دامن پکڑا، کہا، بھیا آپ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا؟ کہا، بہنا، جس کا عباس سا بھائی مارا گیا، جس کا علی اکبر سا نوجوان مارا گیا، وہ حسین اب جی کے اور کیا کرے؟ اللہ یہ جملے سنے نا. زینب نے ایک جملہ کہا، اچھا بھیا پھر اتنا بتا دو ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کے حوالے کیے جا رہا ہوں. یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، اچانک سے امام حسین نے ایک ایسا جملہ کہا کہ خدا کبھی کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے. حسین نے آگے بڑھ کر کہا کہ بہنا، کیا کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ اور میرا جی کہتا ہے جب حسین نے یہ کہا ہوگا نا تو زینب کو وہ وقت یاد تو آیا ہوگا. وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت تھا جب جناب سیدہ کے آخری ایام تھے. آخری ایام تھے. زینب کو بلایا اور کہا، دیکھ بیٹی، تیرے ذمہ ایک کام لگاتی ہوں. کہا، ماں حکم کیجئے. کہا، جب تیرے نانا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جنت سے جبرائیل کفن اور کافور لائے تھے. تیرے نانا نے اس کے 4 ٹکڑے کیے تھے. ایک تیرے نانا کے کام آ گیا. یہ دوسرا ٹکڑا بھی کچھ دیر کے بعد تیرے بابا آئیں گے اور آ کر کہیں گے، لاؤ اماں کا کفن اور کافور دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا. پھر اس کے چند سالوں کے بعد تیرا بھیا حسن آئے گا اور کہے گا، لاؤ بابا کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا. اور اس کے چند سالوں کے بعد تیرا بھیا حسین آئے گا اور کہے گا، لاؤ مجھے بھیا حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن کا ٹکڑا اٹھا کے دے دینا. عزادارو، کفن بھی ختم ہو گیا، زہرا بھی خاموش ہو گئی. زینب نے سوالیاں آنکھوں سے ماں کو دیکھا، جیسے کہتی ہوں، اماں کا میرا بھیا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا. زہرا نے زینب کو سینے سے لگایا، کہا، بیٹی یہی سوال میں نے تیرے نانا سے کیا تھا. بابا نے کہا
اجرکم اللہ. عزیزانو زینب نے بھائی کو پرانا لباس لا کر دیا. حسین نے اور تار تار کیا ذرا کے نیچے وہ لباس پہنا. لباس نہیں پہنا عزیزانو, اپنا کفن پہن لیا. اور ایک مرتبہ جانے لگے تو حسین کو روکا, کہا بھیا جاتے ہو تو مجھے اماں کی وصیت تو پوری کر لینے دو. اپنے گلے سے تحت الحنک ہٹا دو بھیا, تحت الحنک ہٹا. زینب نے حسین کے حلقوم پہ لب رکھ دیے, بوسہ لے کر کہا اماں نے کہا تھا ہے زینب میں تو کربلا میں نہ ہونے کی چاہتے ہوئے میری طرف سے. عزیزانو ابھی حسین نکلنا چاہتے تھے, ایک نحیف سی آواز آئی کہ بابا کیا اس بیمار بیٹے سے نہیں ملیں گے. عزیزانو حسین واپس پلٹے, سید سجاد کو سینے سے لگایا, اسرار امامت تفویض کیے اور اب حسین نکلنا چاہتے ہیں. روایات کہتی ہیں, علامہ نقل کا جملہ ہے روایات کے ذیل میں, کہتے ہیں حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. حسین باہر نکلے تو فرس موجود ہے لیکن کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیروں آؤ حسین کو سوار کرو. جب تم چاہتے تھے حسین نے سوار کیا تھا. خیمے کا دروازے سے پردہ اٹھا, زینب نکلی, رکاب تھامی کہ بھیا اگر کوئی نہیں ہے زینب سوار کرائے گی. عزیزانو بس حسین, میرے آخر جملے ہے زحمت تمام کر دی. حسین زلجنا کی زین پر سوار ہوئے, ایڑ لگائی, چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کہاں میں بھی جانتا ہوں تو صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے, یہ آخری خدمت انجام دے دے. مجھے جا کے مقتل میں اتارا, اس کے بعد تو آزاد ہے. اس بے زبان نے اپنی بے زبانی میں صبح کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا ایک بچی صبح سے لپٹی کہتی ہے بابا کے گھوڑے, بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. تو صبح سے کسے لے گیا, وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا. بار الہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عوام انصار میں شامل فرما. مومنین میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. جو علیل ہیں شفا عنایت فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں رہائی کی خبر عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین.